بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومنین، یہ پیغام، یہ میسج ولایت کے سفر چینل کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں جس پہ ہم اور آپ مصروف غم ہیں۔ ایام عزائے فاطمیہ اس سبب سے منائے جاتے ہیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی شاہ دخت کونین، خاتون جنت، ام الحسنین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کو رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اتنا زیادہ ظلم و جور کا شکار بنایا گیا کہ بی بی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ عزیزوں، مجالس مختلف مقامات پر کثرت سے منعقد ہو رہی ہیں۔ علماء، خطبہ، ذاکرین شہزادی کے حضور نذران عقیدت پیش فرما رہے ہیں، لیکن آج اس مختصر سے میسج میں، مختصر سے پیغام میں صرف اور صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایام عزائے فاطمیہ میں اس نقطے پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اگر کہیں کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی مرڈر ہوتا ہے، اور کوئی یہ سنتا ہے کہ کسی کا قتل ہو گیا یا مرڈر ہو گیا، تو سب سے پہلے 3 سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کا قتل ہوا، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کس نے قتل کیا، اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیوں قتل ہوا، یعنی قتل کا موٹیو کیا تھا، قتل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ رسول کی اکلوتی بیٹی کو رسول کے دنیا سے جانے کے بعد قتل کر دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا، بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہوئی، بی بی کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، اور اسی صدمے سے بی بی کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو اب یہ تینوں سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے سامنے نہیں بلکہ ہر سننے والے کے سامنے یہ تینوں سوال آتے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ مدینے میں ایک بی بی کا قتل ہوا، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کا قتل ہوا، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کس نے قتل کیا، اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیوں قتل ہوا۔ تو پہلا سوال کہ کس کا قتل ہوا، تو عزیزوں، میں اس وقت اس مختصر سی تقریر میں، مختصر سے پیغام میں بی بی کے فضائل کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات عرض کروں گا کہ قتل اس بی بی کا ہوا جو بہترین باپ کی بہترین بیٹی، بہترین شوہر کی بہترین زوجہ، اور بہترین بچوں کی بہترین ماں، رسول کی وہ اکلوتی بیٹی کہ جس کے آنے پر پیغمبر اسلام احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ جب پیغمبر کہیں سفر پہ جائیں تو سب سے پہلے نہیں بلکہ سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آئیں، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں اپنے اور سیدہ کے درمیان جدائی کی مدت کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہوں، لہذا جب کہیں جاتا ہوں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے رخصت ہونے کے لیے جاتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے
اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتا ہوں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی ام و ابیہا ہے۔ ام و ابیہا کا مطلب اپنے باپ کی اصل، یا پھر میں ایک جملہ یوں کہہ دوں کہ سیدہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں، جس کے اصول کو رسالت کہتے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ قتل ہوا تو کس کا قتل ہوا، شہید کیا گیا تو کسے شہید کیا گیا۔ اب دوسرا سوال تمام مسلمانوں کے سامنے ہے کہ رسول کی بیٹی کا قاتل کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ اگر کوئی رسول کی اکلوتی بیٹی نہیں مانتا تو کم سے کم جو لوگ 4 بیٹیوں کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا رسول کی چہیتی بیٹی تھی۔ تو چہیتی بیٹی یا اکلوتی بیٹی، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کا قاتل کون ہے؟ عزیزو، جب ہم تاریخ کی طرف نظر کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو یہ تحریر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں بھی اس بات کو قبول کیا کہ خلیفہ دوم نے بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، اور صرف دروازے میں آگ نہیں لگائی بلکہ دروازہ بی بی پر گرایا گیا اور بی بی کی پسلیاں شکستہ ہوئیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بی بی کا قاتل وہ ہے یا وہ لوگ بی بی کے قاتل ہیں کہ جنہوں نے بی بی کے دروازے پر یلغار کی اور دروازے میں آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا۔ تو اب ان 2 سوالوں کا جواب ہمیں مل گیا۔ قتل کس کا ہوا؟ رسول کی بیٹی کا۔ قتل کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے گھر کو آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا۔ اب تیسرا اور آخری سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر اس وقت کی بات تمام ہو جائے گی، کہ بی بی کا قتل کیوں ہوا؟ قتل کا مقصد کیا تھا؟ یا پھر ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، کربلا کے سلسلے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف امام حسین پر رونا کافی نہیں ہے، امام حسین کا ماتم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا۔ میں کہتا ہوں جو لوگ امام حسین کی شہادت کا مقصد تلاش کرتے ہیں، پہلے اس بات پر بھی غور کریں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کا مقصد کیا تھا، یا بی بی فاطمہ زہرا کیوں شہید ہوئیں۔ یاد رکھیے، بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت فدق کے لیے نہیں ہوئی۔ بے شک بی بی فدق مانگنے کے لیے گئیں، میں کہتا ہوں فدق مانگنے کے لیے نہیں گئیں بلکہ غاصبوں کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے گئیں، غاصبوں کو قابل لعنت تسلیم کرانے کے لیے گئیں، لیکن بی بی کی شہادت فدق کے لیے نہیں ہوئی۔ پھر یہ بی بی کی شہادت کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی؟ کہا بی بی کی شہادت اس لیے ہوئی کہ جب تمام لوگوں نے ایک شخص کی بیعت کر لی اور مسجد میں اس بات کی فکر ہوئی کہ مولا علی سے بھی بیعت لے لی جائے، اور ایک شخص کو مولا علی کے دروازے پر بھیجا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ یا علی، آپ کو مسجد میں خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا ہی نہیں تو پھر یہ کون ہے کہ جو خلیفہ رسول کی حیثیت سے مجھے بلا رہا ہے۔ جانے والے نے دربار میں جا کر یہ واقعہ بیان کیا تو پھر دوسرے شخص کو بھیجا گیا اور اس نے آگے کہا کہ یا علی، آپ مسجد میں چلیں، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ میرے مولا نے پھر دروازہ کھولا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اس سے جا کے کہنا کہ تم اتنے جلدی بھول گئے، میں یہودی کے باغ میں پانی دے رہا تھا، رسول اللہ اپنے ساتھ اپنے 40 اصحاب کو لے کے آئے اور سب سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، تو 38 آدمیوں نے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، لیکن تم دونوں نے رسول سے پوچھا کہ یہ علی کو امیر المومنین آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس شخص نے جا کر یہ بات وہاں بتائی۔ اب کسی کے پاس کوئی بات جواب کے طور پر نہیں تھی، لہذا لوگ آگ لے کر، لکڑیاں لے کر بی بی زہرا کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ علی کو باہر نکالیے، اس لیے کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مولا علی بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مولا علی بیعت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ مولا علی کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، مولا علی کو رسول اللہ نے امام بنایا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں ہوا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود ولی اللہ ہو، جو خود امام وقت ہو،
جو خود وصی و جانشین رسول ہو وہ کسی کی بیعت کیسے کرے؟ اب جب لوگ یلغار کرنے لگے تو بی بی زہرا دروازے کے قریب آئیں. اب جب بی بی زہرا دروازے کے قریب آئیں اور یہ آواز بی بی نے سنی کہ علی کو باہر نکالیے نہیں تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، تو بی بی نے فرمایا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کی بیٹی ہے، جس میں رسول کے بچے ہیں؟ تو کہا ہاں ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے، ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اب جب دروازے کو جلایا گیا اور بی بی پر گرایا گیا تو میرے خیال میں اب بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ آئے تھے وہ مولا علی سے بیعت لینے کے لیے آئے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بی بی زہرا کی شہادت کا مقصد بھی دفاع ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا علی کی ولایت کے تحفظ کے لیے بی بی زہرا نے اپنی شہادت کی پیش کی، بی بی زہرا نے اپنی قربانی پیش کی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایام عزائے فاطمیہ میں جہاں آپ گریہ کر رہے ہیں، جہاں آپ ماتم کر رہے ہیں، جہاں مجلسیں سن رہے ہیں، جہاں مصائب پڑھے جا رہے ہیں، جہاں شب بیداریاں ہو رہی ہیں، جہاں جلوس عزائے فاطمیہ نکالے جا رہے ہیں، وہیں اس بات کا اعادہ بھی ضروری ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رہیں اور اس ولایت امیر المومنین کا تحفظ کرتے رہیں، اس کا دفاع کرتے رہیں.